الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شیشہ کہ ہر پتھر سے ٹکراتا ہوا آیا، وہ ایک عظمت وہ ایک عظمت کہ مظلوموں کے چہروں پر دمک اٹھی. وہ ایک عظمت کہ مظلوموں کے چہروں پر دمک اٹھی. کیا بات! وہ ایک عظمت کہ مظلوموں کے چہروں پر دمک اٹھی. وہ ایک بندہ کہ سلطانوں کو ٹھکراتا ہوا آیا. وہ ایک بندہ کہ سارے سلطانوں کو ٹھکراتا ہوا آیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دین ہمیں تو کوئی پتہ نہیں تھا کہ اللہ کون ہے. وہ حبیب ابن زید انصاری نے جب مسیلمہ کذاب نے پوچھا حبیب ابن زید انصاری سے، محمد کے غلام کو پوچھا کہ عبداللہ مدینے میں رہنے والے، مسیلمہ کذاب پوچھتا ہے، سنو،
کہ مدینہ میں رہنے والے عبداللہ کے بیٹے محمد کو جانتے ہو؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور ایک طرف اس کے جو رضاکار تھے نا اس کو ماننے والے، جعلی نبوت کو ماننے والے 60,000 اس زمانے کے، 60,000 تے مقابلے دے مسلمان محمد دے غلام 10 تو 12,000، ٹوٹل 60,000 دا لشکر ہے مسیلمہ کذاب۔ تے اس حبیب ابن زید انصاری پکڑے گئے، محمد دے غلام ایک انصاری سے آپ بھی پکڑے گئے، تے مسیلمہ کذاب دے سامنے پیش کیتا جا رہے ہے۔ جدوں پیش کیتا تے حبیب ابن زید انصاری نو مسیلمہ کذاب پوچھ لے کہ مدینہ میں رہنے والے عبداللہ کے بیٹے محمد کو جانتے ہو؟ تو اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے جواب دیا تھا کہ اسی کو تو جانتا ہوں، باقی جس کو بھی جانتا ہوں اسی کی وجہ سے جانتا ہوں، جس کو بھی جانتا ہوں نا اسی کی وجہ سے جانتا ہوں۔ اور تم تو مخلوق کی بات کر رہے ہو مسیلمہ کذاب، ہم نے تو اپنے خالق کو بھی پہچانا ہے، تو اسی کی وجہ سے پہچان رکھا ہے، وہ ہے آپ کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مومنوں تے مسلمانوں، رمضان دا مہینہ آ رہا، ایک دو دن رہ گئے نا، کدھر نے آ رہے ہیں۔ پچھلے رمضان دے وچ کئی عزیزاں دوستاں نے میرے نال رمضان المبارک گزاریا، تواڈے نال بھی گزاریا ہوئے گا، لیکن آج وہ نظر نہیں آتے، آج وہ نظر نہیں آتے ہیں۔ بڑی زندگی عارضی ہے، بڑی زندگی عارضی، آج وہ نظر نہیں آ رہے۔ کئی دوست، کئی بھائی، کئی رشتہ دار بڑی زندگی دا تھوڑا جا پیریڈ ہے، منا مٹیاں دے تھلے آرام کرنے، کئیاں دے والدین چلے گئے، کئیاں دیاں ماما چلیاں گئیاں، کئیاں دیاں بہناں چلیاں گئیاں، کئیاں دے پائی چلے گئے، بڑا عارضی سسٹم۔ تے تربت میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، تربت میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ اجالا کدے نال ہونا ہے؟ اے دیکھو اجالا کدے نال ہونا ہے؟ تربت میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، جنہیں مرضی اتے چراغ جلائی رکھو، جنہیں مرضی اتے بتیاں جلاؤ، ٹوباں لا دیو، خدا دی قسم ہے تربت میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا۔ اجالا کنے کرنے ہیں؟ شہر رمضان الذی
اجالا کنے کرنا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس قرآن نے اجالا کرنا قبر دے وچ. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان جڑا ہے او قرآن دا گواہ ہے اور قرآن رمضان دا گواہ ہے. رمضان قرآن دا گواہ ہے. کس طرح؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اے رمضان نے قرآن دی گواہی دیتی ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ. تے قرآن نے رمضان دی کیڑی گواہی دیتی ہے؟ اے جڑی میں آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. قرآن نے گواہی دیتی، رمضان نے قرآن دی دیتی، قرآن نے رمضان دی گواہی دیتی. اور یہ رمضان جڑا آ رہا ہے بڑا ہی بابرکت. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء امام الحرمین خواجہ بدر و حنین امام القبلتین سید الثقلین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شبان دے آخری دنوں دے وچ صحابہ کرام نو ایک بہت بڑا خطبہ ارشاد فرمایا رمضان دے متعلق. میں او دی سنت ہی آئی اوہی سنت ادا کر رہے ہیں، اللہ قبول فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا صحابہ کرام جمع نے سارے مدینے والے انو کٹھا کیتا. رمضان آ رہا سی، ایک ادھا دن رہ گیا سی. تے آپ نے فرمایا تواڈے اُتے بڑا مبارک مہینہ سایہ فگن ہون والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دی ایک رات 1000 مہینے تو افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، بڑا لمبا ہے، میں مختصر کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ او دے وچ دن دے وچ روزے تواڈے تے فرض کر دیتے گئے نے تے رات نو قیام تواڈا نفل بنا دیتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ نفل پڑھو گے تے فرض دے برابر ثواب ملے گا، فرض پڑھو گے تے 70 فرضاں دے برابر ثواب ملے گا. کیا بات بہار ہی آ گئی. بہار دا موسم مومن دے واسطے، منافق واسطے بڑا مشکل ہے. منافق واسطے بڑا مشکل ہے، لیکن ایک مومن دے واسطے موسم بہار آ گیا جے آ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صبر دا مہینہ ہے تے صبر دا پھل جنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن دا رزق دے وچ بڑھا دیتا جاندا ہے. مومن دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا ایک روزے دار کسے نو روزہ افطار کرا دے گا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں جہنم تو آزاد کر دیتا جائے گا. لوٹی لوٹ پہ گئی خدا دی قسم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سننا لیاں باتاں نے، خطبہ عجیب خطبہ ہے، یہی کافی ہے. رحمت عالم سے امام الانبیاء فرما رہے نے، امام الحرمین فرما رہے نے،
خواجہ بدر حنین فرما رہے نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دے تین اشرے نے دے پہلا اشرہ رحمت دے، دوسرا بخشش تے مغفرت دے، تے تیسرا جہنم تو آزادی دے۔ لیکن پہلے وہ جہنم تو آزاد ہون گے جیڑے پہلے دو اشریاں دے وچ اپنا کو کمال وہان گے، وہ آزاد ہون گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا روزے دار ہے، کوئی بھی کو غریب ہے، او دا تسی افطار کرا دیو تے جہنم تو آزاد ہو جو گے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ دے رسول تے جنہ کولے اتنی توفیق ہی نہ ہوئے او کی کرنی تے آپ نے فرمایا او لسی دا ایک کوٹ تے پیا سکتے نے، پانی تے پیا سکتے نے، دودھ دا ایک کوٹ تے پیا سکتے نے کہ نہیں؟ اگر وہ بھی پیا کے او دا روزہ کھلوا دیں گے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت دے وچ حوض کوثر تو میرے کولوں شربت دے پیالے پین گے، شربت دے پیالے پین گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے تے جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے تے سرکش قسم دے شیطاناں نو جکڑ دیتا جا، چھوٹے چھوٹے رہ جاندے، چھوٹے چھوٹے بڑے شیطان جکڑ دیے جاتے۔ آخری بات بڑی اوکھی ہے ساڑھے واسطے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مسلمانوں رمضان دے روزیاں دے وچ اپنے نوکران دے کولوں کٹ کم لیا کرو، کٹ کم لیا کرو۔ اگر انہاں کول 8 گھنٹے لیندے ہو کم تے 4 گھنٹے نہیں کر سکتے تے کم سے کم 6 گھنٹے تے کم کر دیو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماسیاں کولوں کر جڑیاں نوکرانیاں کم کر دیاں نے، انہاں دے کولوں اگر سارا دن صفائی کراندیاں رہندیاں جے تے کم از کم انہاں نو 2 گھنٹے دا وچوں انہاں نو کو رہت دے دیو ٹائم۔ تے کی فرمایا آپ تواڈے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا جیڑے انج کرنگے انہاں ساریاں نو جہنم تو آزاد کر دیتا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت نو اگر پتہ چل جائے، اس امت ہی بڑی عجیب ہے، پتہ انہوں نے کتے لگنا، اس امت کو اگر پتہ چل جائے کہ رمضان کی چیز ہے، یہ دیتی کنیاں برکات ہوندیاں نے، کتنے فیوزات ہوندے نے، کتنے انوارات ہوندے نے، کنے جنت دے وچ محل تعمیر ہوندے نے، تے خدا دی قسم اے امت تمنا کر دی، اللہ کے دعاواں کر دی کہ سارا سال ہی رمضان بنا دے، سارا سال ہی رمضان بنا دے۔ پتہ ہی نہیں سکتا یہ رمضان ہے کی چیز ہے۔ صحابہ بیٹھے سن رمضان المبارک دے وچ نماز پڑھنے واسطے آئے، ذرا سنن والیاں گلاں نے خدا دی قسم تواں سنیاں نہیں ہونگیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء نے فرمایا، امام الحرمین نے فرمایا، خواجہ بدر حنین نے فرمایا، امام القبلتین نے فرمایا، سید الثقلین نے فرمایا۔ صحابہ اس طرح بیٹھے سن نماز دے انتظار وچ، اس طرح قطار اندر قطار۔ آپ نے فرمایا جنت دیاں کیاریاں دی سیر کیوں نہیں کر دے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ دے رسول وہ جنت دیاں کیاریاں کتھے رہے، کس طرح کریے؟ تے آپ نے فرمایا
جدوں تسی پڑھو گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تے جنت دیاں کیاریاں دی سیر کرو گے، جنت دیاں کیاریاں دی سیر۔ ہن سانوں تے اتھے پتہ نہیں لگدا بھی وہ کس طرح سانوں پتہ لگے، خدا دی قسم ہے امام الانبیاء نے فرمایا تے بالکل سچ ہے، امام الانبیاء نے فرمایا تے بالکل سچ ہے، امام الانبیاء نے فرمایا تے غلط ہو سکتا ہی نہیں۔ میرے بزرگاں میں میرے والد صاحب دادا جی بڑے ولی گزرے تے وہ فرماتے ہوندے سن کہ سید عبدالغنی شاہ صاحب کے میرے والد استاد بھی ہیں، کاموں کی والے جو تھے، یہ جو طرز ہے نا، یہ جو شاہ صاحب کی تھی، یہ ہمارے والد صاحب کی طرز ہے قرآن پڑھنے کے لیے۔ تو کچھ لوگوں کو تو پتہ چل جاتا ہے دنیا میں بھی، دنیا وہ جب پڑھتے ہیں نا سبحان اللہ، جدو پڑھتے نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کئی لوگ ایسے ہوندے نے، کئی اللہ دے بندے ایسے ہوندے نے تے دنیا اتے ہی انہوں نے پتہ چلتا ہے کہ جنت دیاں کیاریاں کی نے، لیکن کئیاں نوں نہیں پتہ لگتا ساڈے آنگوں دے۔ لیکن خدا دی قسم جدو جنت جاؤ گے پتہ چلے گا کہ سبحان اللہ یہ دے کنے محل بنے نے، او تو پتہ چلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر وہ وظیفہ ہے کہ نہ دے غسل کرن دی، اگر تہاڈا جسم پاک نہیں تے غسل کرن دی بھی ضرورت نہیں، کوئی شرط نہیں۔ خدا دی قسم اللہ پاک نے اتنے احسانات کر دیتے ہیں محمد دی امت دے اتے، عورتاں حیض وچ ہون کوئی شرط نہیں کہ پاک ہونے پڑھن سبحان اللہ والحمدللہ پڑھن، کوئی قید ہی نہیں کہ غسل کر کے، کوئی قید ہی نہیں کہ وضو کر کے، کوئی قید ہی نہیں کہ قبلہ رو ہو کے پڑھنا ہے، کوئی قید ہی نہیں۔ خدا دی قسم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ورد کریا کرو۔ اگر سون واسطے تسی لت تے لت بھی رکھی ہے نا، لت تے لت رکھ کے سون واسطے تیاری کر رہے تے لت تے لت بھی رکھی ہے تے پڑھو سبحان اللہ، کوئی شرط نہیں کہ کس طرح اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پڑھو، کوئی شرط نہیں بھئی وضو کر کے ہی پڑھنی ہوتا۔ تو یہ رمضان المبارک اے مہمان تواڈے کو لا رہا ہے تے توانوں بہترین طریقے نال میزبانی کرنی چاہیے اس مہمان۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو رمضان دا پہلا دن ہوندا ہے، پہلا سنو ذرا، پہلا دن ہوندا ہے عرش دے تھلیوں، عرش دے تھلیوں ایک بڑی ہوا تیز چل دی ہے، تیز ہوا چلتی ہے، اور وہ جب چلتی ہے او دی اینی آواز ہوندی ہے، او دی آواز سن کے تے حوراں باہر آ جاندیاں نے تے او عرض کردیاں نے اللہ سانو اینا روزے داراں دیاں بیویاں بنا دے۔ اے جے اصل کام۔ اور ایک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تے رات نو، اے تے دن دی گل تو دسی، تے رات نو ہر شب رات نو جدو رمضان المبارک ہر شب پہلی خاص طور آ جڑی آ رہی ہے پہلی شب رمضان دی
عرش دے تھلیوں مشیرہ نامی ایک ہوا نکلے گی، مشیرہ ہوا نکلے گی، مشیرہ ہوا نکلے گی، جدی ایڈی دلکش تے سریلی، ایڈی دلکش لگے گی، ایڈی سریلی آواز ہوئے گی، وہ جنت دے درختاں دے پتیاں نال ٹکرائے گی، جنت دے محلاں دے دروازیاں دیاں بالکونیاں نو ٹکرائے گی، انہاں نو ٹکرا کے تے او جدو اتنی آواز خوبصورت آئے گی، دلکش آواز ہوئے گی، تے پھر اے رمضان المبارک جے، تے پھر کی ہوئے گا؟ حوراں جنتی بالکونیاں دے وچ نکل کے تے انہاں دیاں کھڑکیاں وچ کھڑیاں ہو جانگیاں، تے جنت دے فرشتیاں نو پوچھن گیاں اسی کھلوتیاں ماں تے اے جڑے اج رات اللہ دی عبادت کر رہے نے یہ کون لوگ نے؟ تے فرشتے دسن گے اللہ دے بندے نے جنہ دن وچ روزہ رکھیا تے رات نو اللہ دے واسطے قرآن پڑھ رہے نے، قیام اللیل کر رہے نے، تے پھر وہ کہن گیاں کون ہے جڑا پھر درخواست اللہ آگے کرے کہ یہ ساڑھے خامد بن جان۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں ایک روزہ دار حشر دے دن اٹھے گا، روزہ دار تے او دے منہ دے وچوں کستوری دیاں خوشبو آن گیاں، خوشبو آئے گی کستوری دی، تے لوگ پوچھن گے اللہ یہ کون لوگ نے؟ تے اللہ فرمان گے اے وہ لوگ نے جدو تسی کھاندے پیندے سو تے اے کھانا نہیں سن کھاندے میرے واسطے نہ روزہ رکھے آسی، اے وہ نے جڑے پانی نہیں سن پیندے میرے واسطے پانی بند کر کے رکھے آسی ہے نا، جدو تسی بکواساں کر دے سو او دوئے قرآن پڑھ دے سن، تسی تے بکواس کر دے سو دوئے قرآن پڑھ دے سن، اے قرآن دا مطالعہ کر دے سن، قرآن کھول کھول کے پڑھ دے سن، امامہ تے کاریاں دے مگر کھلو کھلو کے پڑھ دے سن، تے اللہ فرمان گے اج میں بھی انہاں دا میزبان بنا گا، انہاں دے منہاں دے وچوں کستوریاں دیاں خوشبوواں جاری نہ کرانگا تے منو خدا کنے کہنا ہے، منو خدا کنے کہنا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچانک لوگ ویکھن گے کہ عرش دے تھلے بڑے خوبصورت دسترخوان لگے ہون گے، دسترخوان لگے تے لوگ پوچھن گے ایک کنہ دے واسطے لگے نے، بڑے خوبصورت کھانے تے پھل پے ہون گے، تے اللہ فرمان گے اے روزے داراں دے واسطے آج کھانے دا اہتمام ہو رہا ہے، آج میں انہاں دا میزبان آؤں، میرے مہمان بن گئے عرش دے تھلے۔ خدا دی قسم رمضان المبارک اللہ نے فرمایا ایک تے لیلۃ القدر ہونی ہے اور ایک ہو رات ہے، دو رات آخری عشرے دے وچ دو راتاں دے، ایک لیلۃ القدر ہونی ہے تے ایک آخری رات ہونی ہے، آخری رات ہونی ہے، وہ دی قدر و قیمت تانوں دسا کہ نہیں؟ اسی تے لیلۃ القدر نہیں جاننے ہیں، لیلۃ القدر بھی 1000 مہینے زیادہ افضل ہے، 1000 مہینے دی عبادت، لیکن خدا دی قسم آخری رات ایسی رات ہے کہ محمد کریم نے فرمایا کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ اس رات سارے روزے داران جہنم تو آزاد کر دیا، ذمہ داری سے باتیں کرتا دو راتاں نے، ایک لیلۃ القدر ہے
ایک آخری رمضان دی رات اللہ فرماندے نے جنہ جنہ مسجد ان افطاریاں کی تیاں تھے آن کے جمعے پڑے رمضان دے جنہ تھے نمازاں پڑھیاں ساریاں دی گنتی کر کے آخری رات نو جنت دے وچ بھیج دیاں گا ہون دسو او مشیرہ ہواواں چلن تواڈے واسطے جنت نو سجایا جاندا ہے پہلے روزے تو لگ کے سجنی شروع ہوندی ہے جنت تے پھر روزے داراں واسطے سج رہی ہے اگلے رمضان تک سجدی رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دروازہ جدا نہ ریحان ریان او دے وچوں آوازاں مارے گا میرے تو روزے داروں گزر جاؤ سارے روزے دار جدو گزر جان گے دروازہ بند کر دیتا جائے گا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے امام الانبیاء نے فرمایا ہے یہ ہے رمضان المبارک مہمان آ رہے ہیں تے ہون سنو پہ جنہیں ادب تے احترام نہیں کیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 بندے نے جنہاں نو اے رمضان بھی بدبختی رہندے نے رمضان ایک نمبر 1 شراب پینے والا شرابی انہیں شراب پی لئی ایک نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں درے مارے تے فرمان لگے او تو کنہ بدبخت ہے کہ روزیاں میں بھی شراب پینا ساڑھے تے بچے بھی روزے رکھ دینے اس واسطے بچیاں نو بھی روزے رکھوایا کرو عادت پہ جانا فاروق اعظم نے فرمایا کہ ساڑھے تے بچوں تو ایڈا ہٹا کٹا ہو کے شراب پی رہے ہیں تے ساڑھے تے بچے بھی روزے رکھ دینے بچے چھوٹے چھوٹے نے انہوں نے بھی آدھتا پاؤ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری رات جنہیں بھی روزے دار نے انہوں نے گنتی کر کے اور ادھر کھڑے ہو جاؤ اے روزے دار نے مدنیاں دے آگے جے او مدنیاں مسجد روزے دار آگے جے جیل کچا جیل روڑ دے روزے دار آگے جے لینا لاگے سارے جنت وچ بھیج دیتا جائے گا ایک پہلا آدمی شرابی انہوں کوئی فائدہ نہیں ہونا اگر انہیں شراب نہ چھڑی دوجا والدین کا نافرمان اے بڑا اوکھا مسئلہ ہے والدین کا نافرمان او دا تے وہ روزہ رکھے بھی تو دا قبول کوئی نہیں دے کوئی عبادت اس کی قبول نہیں ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہے کوئی روزہ او دا قبول نہیں او رمضان روزہ رکھے پاویں نہ رکھے وہ اسی طرح ہی ہے روزہ تے رکھے ہو کہ مفتی صاحب کو کسے کو جا کے پوچھے کہ حضرت میرا روزہ تو تے کہے گا تیرا روزہ ہے روزہ ہو گیا صبح تو رکھیا سحری دے وقت شام نو تو کھولیا لیکن وہ دی حال کی ہوئے گا ایک آنڈا ہوندا ہے وہ گر جاندا ہے ہاتھ تو ٹوٹ جاندا ہے ضائع ہو جاندا ہے وہ تے ضائع ہو گیا تے ایک آنڈا وہ ہوندا ہے جیڑا ویسے ہی پیا پیا خراب ہو جاندا ہے وہ کسے کام دا نہیں ہوندا او دے برابر ہی ہے جیڑا ٹوٹ کے گر گئے تو مسلمانوں رمضان آ رہا خدا دی قسم تو انہوں اپنا مقام میں ایک عجیب ہی ایت لبی ہے
قرآن دے وچوں عجیب ہے خدا کی قسم. وہ کیا ہے؟ ساری 1,24,000 پیغمبران دی تعلیمات دا نچوڑ، سارے صحابہ 1,24,000 1.5 صحابہ دی تعلیمات دا نچوڑ، انجیل، توریت، زبور، صحف ابراہیمی، قرآن دی تعلیمات دا نچوڑ کی ہے؟ دس سنو. والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. 7 قسم اللہ نے اٹھائیاں. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، سورج دی تے دی روشنی دی قسم. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا. آج سنو مسلمانوں، اے بڑی قیمتی بات ہے. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، سورج دی قسم، او دی روشنی دی قسم. والقمر اذا تلاها، او چن دی قسم جیڑا او دے پیچھے آندا ہے. والنہار اذا جلاها، او دن دی قسم تے او دی روشنی. اللہ کھا رہا قسم، اللہ اینا قریب تواڈے کول آن کے قسماں کھا رہا ہے. او میرے بندے میری قسم مان لے، میری قسم مان. اور منو دسو اللہ نو کو قسم کھان دی ضرورت ہے؟ کمال ہے. منو دن دی قسم، منو دن دے بنان والے دی قسم، رات دی قسم، سورج دی قسم، چاند دی قسم. پھر کی کیا؟ پھر بھی اسی نہیں منے. تے اللہ نے کیا او بندیا خدا دیا او من جا. والسماء وما بناها، او منو آسمان دی قسم تے او دے بنان والے دی قسم. والارض وما طحاها، او منو زمین دی جے پھر بھی نہیں مندا تے منو زمین دی قسم تے او دے بچان والے دی قسم. وَنَفْسٍ، ہون بھی نہیں اسی کتھے مننے، اسی کو مننے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، او بندیا تیری جان دی قسم تے او دے بنان والے دی قسم. 7 قسمہ کھا دیاں کٹی. او جس طرح یقین دوان واسطے کدی تسی بھی آندے ہو اللہ دی قسم، خدا دی قسم، رب کعبہ دی قسم، رب محمد دی قسم، زمین و آسمان دے خالق و مالک دی قسم. اسی طرح اللہ قسمہ کھا رہے. وہ قسم ایک بھی نہ کھاوے تو ان کو ضرورت ہے. لیکن انسان تیرا کتنا مقام ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. کتنا مقام ہے کہ قرآن اللہ کہہ رہے ہیں اے میں آسمانہ نو پیش کیتا اور نہ انکار کر دیتا، کام گئے پھرا گئے. میں قرآن پیش کیتا، زمین تے پیش کیتا، کام اٹھی. میں پہاڑاں تے قرآن پیش کیتا، کام اٹھے، لرز گئے پہاڑ. انسان جیڑا بوجھ آسمان نہ اٹھا سکے، زمین نہ اٹھا سکی، پہاڑ نہ اٹھا سکے، انسان تو نے اٹھا لیا. ایڈا مطلب کی ہے
کہ آسمان اتنا بلند نہیں جنہ انسان تو بلند ہے. انسان ہونے پہ نہیں، انسان جو اللہ تقاضا کر رہے ہیں، خدا کی قسم اللہ فرما رہے ہیں کہ آسمان اتنا بلند نہیں جنہ انسان تو بلند ہے. زمین اتنی وسیع نہیں ہے جتنا انسان تو وسیع ہے. پہاڑ نے مضبوط نہیں. پتہ جے نا کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر قرآن میں پہاڑاں نو پیش کردہ تے وہ ریزہ ریزہ ہو جاندے. ہے کہ کسے نے نہیں. وہ مقناطیس ہوندا نا، مقناطیس انہوں تسی کہو کہ لکڑی نو پکڑے گا نہیں. وہ لکڑی چاہے خانہ کعبہ دی چوگاٹھ نو لگی ہوئے، وہ کہے وہ میں تے بڑی متبرک ہاں، منوں تے پکڑ، میں تے خانہ کعبہ دی چوگاٹھاں نو لگی ہاں. وہ لکڑی وہ نہیں پکڑے گا مقناطیس. وہ کپڑے نو تسی آکھو پکڑے نہیں پکڑدا، چاہے خانہ کعبہ دا غلاف ہی کیوں نہ ہوئے. وہ میں تے بڑا متبرک ہاں، منوں تے پکڑ نہیں. وہ پتھرانو نہیں پکڑدا پاویں حجر اسودی ہوئے. او مسلمانوں، ڈائمنڈ، سونا، چاندی، ہیرے جواہرات نو مقناطیس نہیں پکڑدا لوہے نو پکڑدا ہے کہ نہیں. یہ قرآن بھی نے آسماناں نو نہیں پکڑیا، زمیناں نو نہیں پکڑیا، پہاڑاں نو نہیں پکڑیا، انسان نو پکڑیا. اس واسطے کہ یہ دے وچ گل کی سی اصل. او قیامت والے دن او فرشتے کہیں گے اللہ اسی تے تیری عبادت ہی کر دے رہے، عبادت ہی کر دے رہے. تے اللہ کہے گا بڑا اچھا کام کیتا جی، بڑا ہی اچھا کیتا جی. تے تسی ہور کر کی سکتے سو؟ تم کیا کر سکتے تھے؟ تم میں تو ہم نے وہ طاقت ہی نہیں رکھی. شرارتی شر کی طاقت ہی نہیں ہے ان میں. خیر اور شر کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا. ایسے واسطے تے اسی کو کٹ آدم علیہ اصل جو تسی اپنے آپ نو پہچان دے نہیں، اسی پہچانے ہیں نہیں. آدم نو سجدہ کیتا، فرشتیاں نے سجدہ کیتا. تے منو اے دسو کہ ہم آدم کی پیٹھ میں موجود تھے کہ نہیں تھے؟ دسو. ساڈا پیو جو آدم ہے تے ہم بھی تو اسی سے نکلے ہیں نا، ہم بھی مسجود ہیں. فرشتوں نے ہم کو بھی سجدہ کیا. آدم نو سجدہ کرن دا مطلب کہ انساناں نو سارے نو سجدہ کیتا گیا. بات کر رہا تھا جو بڑی خاص میں نے آج وہ نکال کے آیتیں لے کے آیا ہوں کہ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها. 7 قسمہ کھا کے اللہ نے فرمایا کی فرمایا کی رمضان اسے واسطے آ رہے ہیں. کی فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کی فرمایا کہ اگر تسی پاک ہو گئے ہو تے کامیاب، تے جے تواڈا نفس گناہاں دے وچ ڈوب چکے ہے تے ناکام ہو گئے ہو. تے پھر قسمہ کیوں کھا دیا؟ قسمہ اس واسطے کھا دیا کہ والشمس وضحاها. اے سورج نے تے او دی روشنی نے ویکھے ہے جنہ جیڑے پاک نہ ہوئے او تباہ و برباد ہوندے ہیں. سورج نے ویکھے ہے، او قوماں نو ویکھیا کہ نہیں ویکھے؟ عاد نو دیکھیا، سمود نو دیکھیا، قوم نوح نو دیکھیا. یہ سورج نے دیکھیا
اور فرمایا کئی قوماں چاندی چاندنی نے بھی ویکھیاں تباہ و برباد ہو گیا، زمین نے بھی ویکھیاں، آسمان نے بھی ویکھیاں، تے جے تینوں بھلیکھا ہے کوئی تے جدوں تینوں موت آئے گی تے ادو پتہ چلے گا کہ پاک جا رہے ہیں کہ نہ پاک جا رہے ہیں۔ ادو تینوں آپ ہی پتہ چل جانا کہ پاک جا رہے ہیں کہ نہ پاک جا رہے ہیں، پتہ چل جانا جی خدا دی قسم۔ علامہ یزدانی صاحب جدو شہید ہوئے تے لکھاں دا اجتماع سی جنازے دے اتے تے ایک بدلی صرف چار پائی دے اتے میت دے اتے آ کے پھوار رم جم رم جم رم جم کر، جنہاں نے بزرگاں نے دیکھے انہوں نے پتہ چل جاندہ ہے کہ کون پاک جا رہا ہے کون ناپاک جا رہا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک آیا ہے، اے مہمان تواڈے کول خدا دی قسمیں جے تساں دی اچھی میزبانی کیتی تے کل کے حشر دے دن اللہ عرش دے تھلے دسترخوان لا کے تواڈی میزبانی کرے گا، تواڈی بھی میزبانی کرے گا۔ اور یہ ساریاں قوماں انہاں تے روزے فرض کیتے گئے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تواڈے تے روزے مسلمانوں فرض کر دیتے گئے نے تے جے جنت نو حاصل کرنا جے جنت نو تے پھر رمضان دا احترام کرنا پڑے گا۔ اور آخر تے میری میں ختم کر لگا لیکن بڑی ضروری کیونکہ لیٹ بھی بڑے لوگ ہوندے نے، میں اگر لیٹ کر لوں تے بڑے اعتراضات ہوندے نے، میں وہ مننا لیکن خود بھی تے آخر تے ہوندے ہو تے ہون سنو او نوجوانوں خاص طور پہ سنو آج کہ یہ دنیا شاہ جہان کا تاج محل نہیں ہے، یہ دنیا تاج محل نہیں۔ شاہ جہان نے جو بنایا ہے کہ جو چاہے جو مرضی کرے، کوئی دیوار کرا دے، کوئی وہ دے اٹھے جا کے لکھ دے، کوئی کھونچا لگا دے کہ دیوار دے نال جا کے۔ اے دنیا اے مسلمانوں اے تاج محل نہ سمجھیا جے، خدا دی قسمیں اے دا خالق و مالک اس دنیا دا ہوئے کہ جدے بغیر ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، ایک ذرہ بھی، وہ کمزور نہیں ہے۔ آدھے سمود نو ایک آواز دیتی قوم سمود، آواز نالی ساری قوم نو تباہ کر دیتا تے اساں اپنے اٹھے آپ ہی آواز مسلط کر لی، مولویاں نے کٹ نہیں کیتی اس قوم دے نال، اساں خود ہی آواز دا عذاب خود اپنے اٹھے مسلط کر دیتا ہے۔ ایڈے ایڈے سپیکر لائے، نہ کسے نو پڑھن دین دینے، نہ کسے نو عبادت کرن دین دینے، بے تکیاں ناتا، بے تکے جلسے، بے تکیاں کانفرنساں۔ خدا دی قسمیں میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں کئی بار، 85% میں نے دنیا میں خطبات دیے ہیں، جاتا ہوں، میں نے دیکھا ہے، اس دفعہ کینیڈا میں دیکھا، میں بار بار کہتا ہوں اتنا مجھے ملک وہ پسند آیا، لوگوں نے کوئی پتہ نہیں 70-80 لاکھ روپیہ میرے دورے پر لگا دیا، لیکن اتنا غیر مسلموں کا ملک ہے۔ اب ویسے میں وہاں کچھ سوچ رہا ہوں کرنے کا، غیر مسلموں کا ملک ہے کہ امریکہ میں بھی میں نے دیکھا، ایک انگریز مجھے ملا، میں نے اس کو کہا کہ تم نو مسلم تھا، مسلمان ہو گیا، تو اس کو پوچھا کہ تم کو کس چیز نے متاثر کیا کہ مسلمان ہوئے ہو؟ یحییٰ اس کا نام تھا، تو
وہ کہنے لگا کہ ہم پادریوں کے پاس جاتے تھے، وہ کہتے تھے تسی ناپاک ہو اسی پاک ہاں، ساڈی خدا سندا ہے، پہلے سانو راضی کرو تے پھر خدا اسی راضی کریں گے تواڈے واسطے، تسی ڈائریکٹ نہیں اودے کولوں منگ سکدے کچھ نہیں۔ تے اسی جدو میں قرآن پڑھیا، انگریزی دا قرآن لے کے پڑھیا، اتھے پڑھیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جدو اسی پڑھیا کسے پادری کو جان دی ضرورت نہیں، کسے ایجنٹ کو جان دی ضرورت نہیں، کسے دلال کو جان دی ضرورت نہیں، کسے پیر کو جان دی ضرورت نہیں، خدا دی قسم اٹھا کے کہنا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ محمد ان کو بتا دو، محمد کریم امام الانبیاء بتا دو، امام الحرمین بتا دو، امام القبلتین بتا دو، او میرے لاڈلے حبیب انہاں نوں دسو، او میرے لاڈلے حبیب انہاں نوں دس کہ میں انہاں قریب ہاں۔ اللہ یہ پوچھتے نے کنا کو سفر کرنا پئے گا تینوں ملن واسطے، کتھے محل بنایا ہی، کتے دور دراز مقام تے پر فضا مقام تے تو محل بنایا ہوئے گا، کنا کو زادیرہ لے کے تیرے کول جانا پئے گا۔ اللہ فرما رہے نے محمد انہاں نوں دس دے نحن اقرب علیہ من حبل الورید، او میں تے تواڈی شارک دے بھی زیادہ قریب ہاں، او میں تے تواڈیاں دلاں دیاں تڑکڑاں دے وچ وس رہا ہوں۔ او پکار کے تے دیکھو اللہ اسی تے بڑے گناہگار کرو، اسی تے لکھاں گناہ کیتے نے، اسی کس شرمسار اسی تے، اسی کس طرح تیرے دربار وچ آئیے۔ فرمایا او میرے لاڈلے حبیب، او میرے لاڈلے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلند آواز سے تو کہہ دو یار، او میرے لاڈلے حبیب، او میرے لاڈلے حبیب محمد انہاں نوں دس دے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ او پاویں زمین تو لگ کے آسمان تک انہاں دے گناہ نے، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، کوئی پریشان ہون کی ضرورت نہیں۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ جے تواڈے گناہ انہیں نے آسمان تک پہنچ گئے نے تے تسی منوں کی چھوٹا رحیم سمجھدے ہو، چھوٹا کریم سمجھدے ہو؟ تو سوچو تو صحیح میں کڈا بڑا خدا ہاں، کڈے بھی تواڈے گناہ نے سب تے بخشش تے رحمت دا قلم پھیر دیاں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔